ویلکم ٹو اندر اسٹوری۔ مزید مزیدار کہانیاں، اردو کہانیاں سننے کے لیے چینل کا وزٹ کریں اور سبسکرائب کریں۔ وہ ایک طوفانی رات تھی جب میرے سامنے دو راستے رکھے گئے، بیوی کو چھوڑ دو یا گھر سے نکل جاؤ۔ میں نے اپنے فالج زدہ والد کی طرف دیکھا جن کی آنکھوں میں بے بسی کے آنسو سے تر تھی، مگر اپنے بیٹے کے حوصلے پر فخر تھا۔ ان کے ٹمٹماتے چہرے اور آنکھوں کی چمک مجھے بتا رہی تھی کہ مرد بن کر جیو، اور مرد اپنی شریک حیات کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ میری بیوی ایک کونے میں سہمی ہوئی کھڑی میری طرف متوجہ نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے ایک نظر سب پہ ڈالی، اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور گھر سے نکل آیا۔ میری جیب میں صرف 500 روپے تھے، مگر حوصلہ پہاڑ سے بھی بلند۔ یہ حوصلہ اس رات مجھ میں کہاں سے آ گیا نہیں جانتا، مگر اتنا جانتا ہوں کہ اس رات میں دنیا کی ہر طاقت سے ٹکرا سکتا تھا۔ مہرالنساء مجھے ایک حادثے میں ملی۔ شادی کی رات پہلی بار اسے دیکھا۔ شادی کیا تھی؟ جرگے کا ایک فیصلہ تھا جو دو خاندانوں کے بیچ دشمنی کو صلح میں بدلنے کے لیے دیا گیا تھا۔ مہرالنساء کے بھائی چاچا نے میرے بھائی کو قتل کر دیا تھا۔ وہ تو جیل چلا گیا، مگر دشمنی دونوں طرف سے بن گئی۔ روز ایک دوسرے پر گھات لگا کر فائرنگ کرنا، دونوں طرف زندگی جیرن تھی۔ جرگہ نے دونوں خاندانوں کے بیچ فیصلہ دیا کہ قاتل کے گھر کی لڑکی مقتول کے گھر کے کسی لڑکے سے بیاہ دی جائے، اور قرعہ میں میرا نام نکلا۔ کیونکہ میں سب سے چھوٹا تھا، 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، میرے پاس انکار کرنے کی یا احتجاج کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دبے لہجے میں احتجاج کیا بھی، مگر سب ایسے دیکھ رہے تھے جیسے میں دنیا کا سب سے بڑا بے غیرت انسان ہوں۔ گھر میں خوشیاں منائی جا رہی تھی کہ دشمن کو منہ کی کھانا پڑ رہی ہے۔ ان کی عورت ہمارے گھر آئے گی، اب وہ ساری عمر ہمارے سامنے آنکھ اٹھا کر بات نہیں کر سکتے۔ جہالت اور کسے کہتے ہیں؟ غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں اور صلح کے نام پر عورتوں کو بھیڑ بکریوں کی طرح انا کی بھینٹ چڑھا دیتے ہیں۔ نکاح ہوا اور مجھے اس کے کمرے میں بھیج دیا گیا۔ سادہ سا لباس میں ایک کھڑی نماز سی لڑکی چارپائی پہ خود کو چادر سے پوری طرح ڈھانپ کر بیٹھی تھی۔ عجیب سی کیفیت ہو رہی تھی، جیسے ٹرانس میں چل رہا ہوں۔ نکاح کیسے ہوا؟ مولوی نے کیا کہا؟ میں نے کیا جواب دیا؟ کچھ بھی تو یاد نہیں۔ دل بوجھا بوجھا سا تھا، خوشی کوئی امنگ، کوئی جذبہ، کچھ بھی موجود نہیں تھا۔ اب بیڈ پر بیٹھی اس کٹری کو دیکھ کر مزید وحشت ہو رہی تھی کہ کیا میرے سر مونڈ دیا گیا ہے؟ میں ایک تجسس لیے اس کے بیڈ پر ایک کونے پر بیٹھ گیا۔ میں نے گلا کھنکار کر پوچھا، کیا نام ہے تمہارا؟ اور اچانک اس نے چادر ہٹا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے دونوں ہاتھ جڑے ہوئے تھے، چہرہ آنسوؤں سے پورا تر تھا۔ گھڑگھڑائے ہوئے لہجے میں کچھ بول رہی تھی، مجھے مت مارو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ بمشکل 16-17 سال کی ایک چھوئی موئی سی لال سرخ انار کی طرح معصوم سی لڑکی میرے سامنے بیٹھی رو رہی تھی۔ پتہ نہیں کتنا روئی ہوگی، آواز بھی اس کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ میرے دل پر ایک تیر سا لگا، دکھ درد کی ایک لہر پورے بدن میں پھیل گئی۔ اسی وقت اپنے رسم و رواج سے سخت نفرت پیدا ہو گئی۔ میں جو کبھی فخر کرتا تھا اپنے خاندان کی جاؤ حشمت کا، پر خود سے گھن آنے لگی۔ میرے سامنے کوئی بھیڑ بکری نہیں، ایک جیتا جاگتا انسان تھا۔ اس کی بھی کوئی خواہشات ہوں گی، زندگی سے اس نے بھی کچھ مانگا ہوگا۔ یہ کیا کہ دشمنی کی بھینٹ گائے بکری کی طرح
भगवान के चरणों में बिल्ली चढ़ा दी गई। वो पूरी तरह कांप रही थी। खौफ और दहशत से उसके होंठ बिल्कुल सफ़ेद हो रहे थे। मैं उठा, गिलास पानी जो कि टेबल पे पड़ा था ला कर दिया और वो एक ही सांस में चढ़ा गई। तुम क्यों ऐसा समझ रही हो कि मैं तुम्हें मारूंगा? क्या मैं तुम्हें ऐसा लगता हूँ? उसने सर को हल्का सा दाएं बाएं हिलाया मगर बोली कुछ नहीं। बस डरी सहमी हुई हिरनी की तरह मेरी तरफ देख रही थी। वो जो रहम और हमदर्दी के जज्बात थे अचानक प्यार में बदल गए। उस मासूम सी लड़की पर बहुत ज़्यादा प्यार आ रहा था। मैंने उसे कंबल उड़ाया और सुला दिया मगर वो चुपचाप लेटी रही मगर सो नहीं रही थी। मुझे समझ नहीं आ रही थी कैसे उसका डर ख़त्म करूं। वो रात गुजर गई। सुबह मैं जल्दी उठकर बाहर चला गया मगर मुझे मालूम था उस पर क्या गुजरेगी सारा दिन। मैं पहली बार सारा दिन बेकार रहा। किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा था कि उस मासूम सी लड़की का ख्याल आता कि पता नहीं उस पर दिन भर क्या बीत रही होगी। बस रात का इंतज़ार था। सारा दिन मटर गश्त करके रात घर आया तो उसे किचन में बर्तन मांजते हुए पाया। मैं खामोशी से अपने कमरे में चला गया। रात वो आई तो उसे देखकर दिल मूस करके रह गया। एक दिन मैं मुरझा चुकी थी। उस रात उसने बहुत सी बातें की, बहुत मासूम थी, बहुत तसल्लियाँ दी, बहुत समझाया। दिन भर का हाल पूछा तो रो पड़ी। मुझ पर हैरत का पहाड़ टूट पड़ा जब उसने कहा मुझे खाना लग दिया गया, साथ नहीं बिठाया। मैंने उसके दूसरे दिन ही अम्मी से बात की तो वो मुझे सब ने ऐसे देखा जैसे मैं मरीख से आया हूँ। अम्मी ने कहा जिसे तुम बीवी समझ रहे हो तुम्हारी बीवी नहीं है, ये मेरे बेटे की कातिल की बेटी है। उससे हमदर्दी की ज़रूरत नहीं। तुम्हारा खून सफ़ेद हो गया है। ख़बरदार जो आइंदा इसकी हमायत की। दिन इसी तरह गुजरते गए। जब महीनों बाद अम्मी और भाइयों की तरफ से तकरार होने लगी कि इसे तलाक देकर फ़ारग करो, दुश्मन के दिल में आखिरी कील भी पेवस्त कर दो, मगर मैंने इनकार कर। और फिर वो रात भी आ गई जब सारा घराना एक तरफ खड़ा मुझे तलाक या घर छोड़ने का कह रहा था। मैंने घर छोड़ दिया। इतनी हिम्मत मुझ में कहाँ से आई ये सिर्फ मेरा अल्लाह जानता है। मगर जैसे ही मैंने दहलीज पार की बारिश थम गई। आसमान पर सितारे नज़र आने लगे और मैं कुदरत का इशारा समझ गया कि मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। डर किस बात का। वो छुई मुई सी लड़की मेरे साथ कदम से कदम मिला